اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے مسلسل حدیث کا خلاصہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، چند میرے الفاظوں سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لا سکیں۔ مختصر وقت میں مختصر سا پیغام حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ اچھی زندگی ہماری کیسے گزرے گی؟ اس وقت گزرے گی جب ہم غلطیاں کم کریں گے۔ غلطیاں کب کم ہوں گی؟ شرم و حیا جب ہوں گے تب۔ شرم و حیا کب ہوگا؟ جب تقویٰ ہوگا تب۔ تقویٰ کب ہوگا؟ جب ہمارا دل مردہ نہیں ہوگا۔ جب ہمارا دل مردہ ہو جائے گا تو لہٰذا ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، کیونکہ دل پر کوئی چیز، ہمارے قلب پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور جب قلب ہی مردہ ہے تو تقویٰ آ نہیں سکتا۔ تقویٰ بھی اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب شرم حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور شرم و حیا کب ختم ہوتی ہے؟ جب ہم غلطیاں زیادہ کرتے ہیں تو جس کی خطائیں، ہماری غلطیاں اگر زیادہ ہیں تو ہم سے شرم و حیا ختم ہو جائیں گے۔ اور جب غلطیاں ہم زیادہ کریں گے، غلطیاں ہوتی کیوں ہیں؟ غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ ہم سے غلطیاں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم بات زیادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر باتیں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، بات کرتے کرتے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی برائی ہونے لگتی ہے، پھر غیبت ہونے لگتی ہے، پھر کسی کے پرانے گناہ کو ظاہر کرنے لگتے ہیں، پھر فلاں نے کیا کیا یا ان کے گھر میں کیا ہو گیا یا کون کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پھر آہستہ آہستہ باتوں سے ہم ظاہر کرنے لگتے ہیں اور غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ اور باتیں کرتے کرتے یہاں تک کہ اگر وہ بات گھوم کر ہماری فیملی پر یا مجھ پر یا خود پر آ جائے تو پھر انسان بد کلام ہونے لگتا ہے۔ بد کلامی کے بعد پھر گالی گفتے پہ آ جاتا ہے اور پھر عزت پامال کرنے پہ تل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوئی؟ جب انسان باتیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا باتیں انسان کو چاہیے کہ کم کرے۔ جتنا کم باتیں ہوں گی اتنا انسان محفوظ ہوگا، غلطیاں کم ہوں گی۔ مثال کے طور پر ایک نامحرم سے ملاقات ہوئی اور اس سے دعا، پہلے سلام ہوا، پھر سلام سے کلام ہوا، خیریت ہوئے، خیریت کے بعد سے پھر اس سے احوال پرسی کے بعد پھر ہم نے پوچھنا شروع کیا، کہاں رہتی ہیں، کیا رہتی ہیں، کیسے رہتی ہیں، کیا کھاتی ہیں، کیا پیتی ہیں، کس کالج میں پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا پریشانیاں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات کرتے انسان آخرکار اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ گناہوں میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اور پھر مرحلہ یہاں تک آتا ہے کہ پھر راتوں میں چیٹنگ، ٹائپنگ اور کالنگ، یہ ساری چیزیں شروع ہونے لگتی ہیں اور انسان ان چیز میں ڈوبتا چلا ہے۔ کیوں؟ صرف باتوں کی بنا پر۔ انسان کی باتیں کم ہوں گی تو انسان دوزخ سے بچے گا، غلطیاں بھی کم ہوں گی۔ اب باتیں زیادہ ہوں گی تو لامحالہ انسان دوزخ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تحفۃ العقول میں صفحہ نمبر 89 میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کی خطائیں غلطیاں زیادہ ہوں گی اس کے حیا شرم کم ہوں گی۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ حیا اور شرم بھی کم ہو جائے گی جب غلطیاں ہوں گی، جب باتیں زیادہ ہوں گی، پھر غلطیاں ہوں گی، غلطیوں سے پھر خطاؤں سے پھر کیا ہوں گی؟ شرم و حیا ختم ہو جائے گا۔ اور پھر مولا کہتے ہیں اور جس کے شرم کم ہوگی، شرم و حیا ختم، یعنی جب شرم و حیا ختم تو پھر اس کا تقویٰ کم ہوگا، اور جس کا تقویٰ کم ہوگا اس کا قلب مردہ ہو جائے گا، اور جس کا قلب مردہ ہو جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو لہٰذا مولا کائنات نے صاف کھلے لفظوں میں واضح کر دیا کہ زیادہ باتیں کرنے سے انسان مردہ دل ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو لہٰذا
مولا نے کہا ہے کہ دوزخ میں جائے گا تو ہمیں دوزخ سے بچنے کے لیے مولا کے قول پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا، نہیں تو ہم سوائے غلطیوں کے اور خطاؤں کے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، اور پھر آخرکار ہم مردہ دل مردہ قلب ہو کر دوزخ کے سپرد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود اور دوسروں کو بھی یہ تنبیہ کریں کہ کم باتیں کیا کریں، کم غلطیاں ہوں گی، اور زیادہ باتیں ہوں گی تو زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔